ماہ ربیع الاول کا چاند دیکھ کر جو شخص یہ 3 تسبیحات کا عمل کر لیتا ہے، فقیر بھی پڑے گا تو بادشاہ بن جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ربیع الاول 2024 کا چاند ظاہر ہو گیا، اور ربیع الاول کا چاند ظاہر ہوتے ہی ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں آج جو وظیفہ میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، یہ اللہ والوں کا وظیفہ ہے، اور آپ نے بالکل اسی طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے جو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ جو بندہ آج یہ وظیفہ پڑھ لے گا، پھر رب سے جو بھی مانگے غیب سے رب تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اللہ والے ربیع الاول کے چاند کا کیسے استقبال کرتے تھے، اور ربیع الاول کے چاند کو دیکھتے ہی اپنی حاجات کو کیسے پورا کروایا کرتے تھے، اپنے پسند کا نصیب اور تقدیر کیسے لکھواتے تھے۔ یاد رکھیے گا کہ ربیع الاول کا مہینہ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے، اور نیا چاند نکلتے ہی ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ آج ربیع الاول کا چاند ظاہر ہو چکا ہے، آج بہار کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آج قبولیت کی گھڑیاں آ چکی ہیں، آج اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت آ چکا ہے۔ بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج یہ وظیفہ پڑھے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے کہ آج آپ کو جہاں جیسے جب وقت ملے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بے شک انسان کی حاجت، پریشانی، مصیبتیں الگ ہیں، جس کو جو چاہیے اپنے الفاظ میں نیت کر کے، مثال کے طور پر رشتے کے لیے کر رہے ہیں تو نیت کریں کہ یا اللہ اس عمل میں رشتے کے لیے کر رہا ہوں، اس عمل کی برکت سے رشتہ عطا فرما۔ اولاد کے لیے پڑھ رہے ہیں تو نیت کریں اللہ اس وظیفے کی برکت سے مجھے اولاد عطا فرما۔ کاروبار کے لیے پڑھ رہے ہیں تو نیت کریں کہ یا اللہ اس کی برکت سے مجھے بہترین کاروبار عطا فرما۔ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لو۔ آج ایک لمبی لسٹ بنا کر بھی بیٹھ جاؤ گے تو میرا رب خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ آج آپ جس بھی کام کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہو، اس کام کی نیت لازمی کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ، جو تسبیح کرنی ہے، وہ استغفار پڑھنی ہے۔ اب آپ نے استغفار کون سا پڑھنا ہے، یہ سب سے خاص بات ہے۔ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، بس اتنے کلمات آپ نے پڑھنے ہیں۔ استغفار پڑھتے دوران، یہ تسبیح پڑھتے دوران آپ گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، پورا سال جتنے بھی گناہ کیے ہیں، جتنا حرام کھایا، بہتان بازی کی، غلطیاں کوتاہیاں کی، جھوٹ بولا، غیبت کی، جتنے بھی برے اعمال کیے، آپ اپنے اعمال کو جانتے ہیں، میں اپنے اعمال کو جانتا ہوں، ہر کوئی اپنے گناہوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ، اس کو پڑھنا ہے، اور یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ سمندر کی جا کے برابر ہیں، زمین پر موجود ریت کے ذروں کے برابر ہیں، تو ایک توبہ کر، سچی توبہ کر، میں تیری توبہ کے صدقے تیرے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو فوری بخش دوں گا۔ اللہ بخشنے والا رحمان اور رحیم ہے۔ آپ نے استغفر اللہ پڑھتے دوران ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ جتنے بھی برے اعمال کیے ہیں ان کی آپ نے توبہ کرنی ہے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ، ایک بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ، 2 بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لینا ہے، یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے استغفر اللہ کو پڑھتے جانا ہے۔ ایک تسبیح استغفار کے بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد یاد رکھیے گا کہ استغفار سے آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ قبول ہو جائے گی، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا۔ آپ کی توبہ قبول ہونے کے بعد اب اللہ سے اپنے نصیب کا رزق اور دولت لینے کی باری ہے۔ اب اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کی باری ہے۔ تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر ایک قرآنی صورت پڑھنی ہے۔ یہ قرآنی صورت سورۃ اخلاص ہے۔ سورۃ اخلاص ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دوسرے نمبر پر آپ نے سورہ اخلاص کو 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔
سورہ اخلاص میں رب کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ اس کا لفظی معنی ہے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ نہ وہ کسی کا بیٹا، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اور یقین کیجیے گا کہ ربیع الاول کا چاند آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ ربیع الاول کا چاند حضور کی آمد کا چاند ہے۔ ربیع الاول کا چاند بہار کا چاند ہے، خوشیوں کا چاند ہے، رحمتوں کا چاند ہے، برکتوں کا چاند ہے، کامیابی کا چاند ہے۔ آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص پڑھتے ہی آپ نے رب کریم سے دل میں جو کچھ مانگتے چلے جانا ہے۔ 12 ربیع الاول سے پہلے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اب آخری اور تیسرا وظیفہ، تیسری تسبیح جو آپ نے پڑھنی ہے وہ اللہ کے ایک صفاتی نام کی، جلالی نام، اللہ کے ایک کرم کرنے والے نام یا ذا الجلال والاکرام کی پڑھنی ہے۔ یہ ایسا جلالی اسم اعظم ہے کہ آپ کے گھر سے دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی۔ آپ کے سامنے کھڑا دشمن جو آپ کا راستہ روکتا ہے، چاہے بیٹی کے رشتوں میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، چاہے آپ کے کاروبار میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، آپ کے مسائل کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، آپ کے لیے مصیبت کھڑی کرتا ہے، یا ذا الجلال والاکرام پڑھتے ساتھ ہی دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو یا ذا الجلال والاکرام کو پڑھیں۔ آپ اپنے گھر میں رزق اور دولت کی فراوانی چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر میں رزق اور دولت کی خیر کثیر چاہتے ہیں تو یا ذا الجلال والاکرام کو پڑھیں۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا ذا الجلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذا الجلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذا الجلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا ذا الجلال والاکرام کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لینا ہے، یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی یہ بھی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ آج ربیع الاول کا چاند ظاہر ہوتے ہی میں نے جو 3 اعمال آپ کے حوالے کیے ہیں، اگر کوئی فقیر بھی پڑھے گا تو بادشاہ بن جائے گا، اگر کوئی بھکاری بھی پڑھے گا تو لینے والے سے دینے والا بن جائے گا۔ یقین کیجئے 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھتے ساتھ ہی آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کے اوپر رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، آپ کا جسم لرز جائے گا، آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ کوئی قریب سے گزر گیا ہے، تو سمجھ لو قبولیت ہو چکی ہے، سمجھ لو کہ ربیع الاول کے چاند کے ساتھ آپ کے نصیب میں بہار آ چکی ہے، آپ کی تمام تنگ دستیاں، رکاوٹیں، بندشیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہیں، کیونکہ ربیع الاول کے چاند کو بہار کا چاند کہا جاتا ہے۔ یہ اعمال اللہ والوں کی امانت ہیں اور میں نے بھی اللہ والوں کے طریقوں سے بتائے ہیں۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا، اب دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، اللہ کریم نے توبہ قبول فرما لی ہے، جب جسم ہلکا ہو جائے تو پھر اللہ سے ضد کر کے مانگو، وہ رب جو مسبب الاسباب ہے وہ غیب سے اسباب بنا دے گا۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے، انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ بس خلوص نیت کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ اس عمل کی برکت سے آپ کو اللہ بہتر نہیں بہترین عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔